السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام ناظرین کرام، رمضان المبارک میں قرآن پڑھنے والے ہوشیار ہو جائیں، یہ 3 غلطی کبھی نہ کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ سب قرآن کریم کی تلاوت میں اور دیگر عبادتوں میں مشغول ہوں گے۔ اللہ آپ سب کی اور میری بھی عبادتیں قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں بسا اوقات ہمارے بعض بھائی اور ہماری بہنیں جلدی کے چکر میں آ کر بہت بڑی غلطی کر بیٹھتی ہیں۔ جب گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت میں مقابلہ چلتا ہے کہ میرے 3 قرآن ہو گئے، میرے 4 یا 5، تو جس کا صرف 1 قرآن ہوتا ہے پھر وہ اپنی سپیڈ بڑھاتا ہے اور اتنی تیز قرآن پڑھتا ہے کہ حروف کی ادائیگی مکمل نہیں ہوتی، حروف کٹنے لگتے ہیں۔ تو پہلی غلطی تو یہ ہے کہ اتنی جلدی قرآن ہرگز نہ پڑھیں کہ حروف کٹنے لگیں۔ اگر آپ کے حروف کٹ رہے ہیں تو پھر آپ کو ثواب نہیں الٹا عذاب ہوگا۔ آپ کی کوانٹٹی، تعداد تو بڑھ جائے گی کہ میرے 8 قرآن ہو گئے، لیکن اللہ کے ہاں آپ کے کھاتے میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ نے قرآن کے ساتھ مذاق کیا۔ ہم قرآن بندوں کے لیے پڑھتے ہیں یا اللہ کے لیے؟ آپ کہیں گے اللہ کے لیے۔ اگر ہمیں اللہ کے لیے قرآن پڑھنا ہے تو چاہے 1 قرآن پڑھیں، 2 پڑھیں، 3 پڑھیں، لیکن مکمل ادائیگی کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو اور ہمیں بڑا انعام دے۔ دوسری غلطی، بعض ہمارے بھائی ایسے ہیں، مسجد میں ہیں، نماز پڑھی، اس کے بعد قرآن اٹھایا، رحل پر رکھا، کھولا، اور جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے، جیسے کہ مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے، اس طرح بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے۔ نہ کوئی لفظ سنائی دیتا، نہ کسی حرف کی ادائیگی سمجھ میں آتی، صرف گنگناہٹ اور بھنبھناہٹ چلتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اس طرح کی بھنبھناہٹ سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ حروف ادا نہیں ہو رہے۔ کٹنا تو بہت دور کی بات رہی، حروف آدھے بھی ادا نہیں ہو پا رہے، اس لیے جو اس طرح کر رہے ہیں وہ نہ کریں۔ اور اگر آپ کے بازو میں، پڑوس میں، قریب میں کوئی کر رہا ہے، پیار کے انداز میں اس کو سمجھائیں۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ جہاں تک ہو سکے آپ خود بھی اس کلپ کو سنیں اور دوسروں تک بھیجیں، شیئر کریں، تاکہ ہمارے دیگر بھائی اس طرح کی غلطی سے بچ جائیں۔ نمبر 3، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کھلا ہوا ہے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، بس نظریں چل رہی ہیں، ہونٹ بھی حرکت نہیں کر رہے، زبان تو بات کی بات ہے، ہونٹ بھی حرکت نہیں کر رہے، نہ زبان چل رہی ہے، نہ ہونٹ ہل رہے ہیں، کچھ نہیں، بس قرآن کھلا ہوا ہے، قرآن کریم کے صفحات پر جو لائنیں ہیں قرآن کی، ان پر نظریں چل رہی، اس طرح 1 صفحہ، 2، 3، 4، 5، 6۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے قرآن اٹھایا، قرآن کو کھولا، قرآن کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا ثواب ضرور ملے گا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن قرآن کے پڑھنے پر، قرآن کی تلاوت پر جو احادیث میں ثواب ہے وہ آپ کو نہیں مل پائے گا۔ وہ اس وقت ہے جب اس کی ادائیگی زبان سے ادا کریں، ہونٹ حرکت کریں، اس لیے آپ اپنا وقت بھی لگا رہے ہیں۔ اگر آپ ہونٹوں سے حرکت کر لیں، زبان سے ادائیگی ہو، کیا حرج ہے؟ ہاں، اگر کسی کو شرعی عذر ہے، نہ ہونٹ ہل پا رہے ہیں، بیمار ہے، تو اس کے لیے تو یہ عذر چلے گا، لیکن اگر کوئی ہونٹ ہلا سکتا ہے، زبان چلا سکتا ہے، اور پھر بھی ایسا نہ کرے تو یقیناً وہ اپنا اعمال اپنے ہاتھ سے ضائع کر رہا ہے۔ اس لیے یہ تیسری غلطی ہوئی۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، خاص طور پر رمضان مبارک کے مہینے میں ان تینوں غلطیوں سے دور رہیں، اور اگر کوئی بھائی کر رہا ہے تو پیار سے اس کو سمجھائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔